اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، ہم اپنے لیکچرز میں قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کی ڈسکشن کرتے ہیں، اس کی تشریح، اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ تو ویورز، یہ دسمبر کا منتھ ہے اور دسمبر کا منتھ ہمارے لیے اور بہت زیادہ اور لوگوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارے لیے بھی دو وجوہات سے اہمیت کا حامل ہے۔ ایک تو 25 دسمبر کو ہمارے پاکستان کے بانی حضرت قائد اعظم کا یوم ولادت ہے۔ قائد اعظم پیدا ہوئے اور یقیناً بڑے لیڈرز کو اللہ منتخب کرتا ہے، اور پاکستان کا بننا 27 رمضان المبارک کو اللہ کا ایک فیصلہ تھا، اور اللہ نے اپنے فیصلوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جن ہاتھوں سے ہوا، یقیناً وہ بندے خدا کے منتخب کردہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم کو اس بڑے کام کے لیے منتخب کیا اور ان کی بیماری کو چھپائے رکھا، اور انہوں نے جو ہے اپنے 72 ایئرز کی ایج میں ایک علیحدہ وطن جو ہے اس کو حاصل کر لیا، اپنے مشن کو پورا کیا۔ کسی بھی ہستی کا میں دیکھتی ہوں کہ لوگ جو ہے نا اس کی زندگی کے نیگیٹو پوائنٹ اٹھا کر اس پر بات کرتے ہیں۔ ویورز، میں یہی بات اس وقت ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ کسی انسان کی زندگی میں اگر 60 خوبیاں ہیں یا 70 خوبیاں یا 90 خوبیاں ہیں اور صرف 5 پوائنٹ ایسے ہیں جو کہ آپ کے خیال میں نیگیٹو جا رہے ہیں ویورز، تو کیا یہ انصاف ہوگا کہ ہم اس کی باقی جو ہے 70 80 یا 90% پلس پوائنٹس کو چھوڑ کر ہم ان 5% پر بات کریں؟ ہرگز نہیں ویورز۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یہ ہماری غلطی ہے کہ ہمیں اتنا بڑا پورشن اچھائی کا نظر نہیں آ رہا، اور ہم اتنی چھوٹی سی بات ہر ایک کی جو سوچ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے جو ہمارے محسن ہیں ہم تو ان کی اچھائیاں ہی کرتے رہیں تو ہمیں وقت نہ ملے گا، وہ اتنی زیادہ ہوں گی، کیونکہ یقیناً اللہ منتخب کرتا ہے جن لوگوں کو، تو ان میں جو ہے بہت سارے پلس پوائنٹس ہوتے ہیں اور وہ ہمارے محسن ہوتے ہیں۔ تو ان کا اس احسان کی وجہ سے ہمارا کام ہے کہ ہم ان سے سیکھیں، ان کے پیغام کو یاد رکھیں۔ یقیناً وہ جو ہمیں پیغام دیتے ہیں اس سب میں اللہ کی رہنمائی شامل ہوتی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وطن کی محبت ایمان کی نشانی ہے۔ تو جس جگہ پیدا ہوتے ہیں اس جگہ کی محبت ایمان کی نشانی ہے۔ تو ہمارا یہ جو ہے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے وطن سے محبت کریں۔ اس میں اگر برائیاں ہیں تو ہمارا وطن ہے، ہم ہی نے ان کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو ہم اپنا یہ مشن بنائیں کہ ہم اس وطن میں اچھائی کو لائیں گے، اور جو ہے یہاں سے ہم برائیوں کو یا جو بھی مسائل ہیں ان کو دور کریں گے۔ یہ ہماری دعا اور ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ تو اس کے علاوہ جو بڑا اس دسمبر کا جو بہت بڑی جو ہے بات ہے، اس کا تو خیر کوئی موازنہ ہی نہیں ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش ہے۔ مسلمان ہم ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم اس سے پہلے انبیاء پر اور اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کیں ان پر ہم ایمان نہ لائیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک، جب تک ہم ان چاروں کتابوں پر ایمان نہ لائیں تو ہم مسلمان ہی نہیں ہیں۔ اور ان انبیاء کی ہم جب تک جو ہے احترام نہ کریں تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ تو احترام میں سب کچھ آتا ہے۔ تو یقیناً سب کی سب کتابیں جو قرآن پاک سے پہلے نازل ہوئیں وہ خدا کا نازل ہوا کلام ہے۔ ان میں تعریف ہوگی تو چند باتوں کی، چند چیزوں کی جو لوگوں نے اپنے مفاد کی خاطر کی، یقیناً ان کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ تبھی تو وہاں سے ہمیں گواہیاں ملتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تبھی تو ہمیں وہاں سے ثبوت ملتے ہیں کہ یہ سب پرانی کتب کس طرح سے آخری نبی کے بارے میں پیشین گوئی دے رہی ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے یہ بہت ہی بڑا ایک اہم دن ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو 25 دسمبر کو ہی۔ جی، اب ہم اپنی اس کا آغاز کریں گے ترجمہ اور تفسیر کا۔ آیت نمبر 236، اگر تم عورتوں کو یعنی جو تمہارے نکاح میں آ جائیں چھوئے بغیر اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی اگر ایسے کچھ مسائل آ جاتے ہیں کہ ایک خاتون کا نکاح تو ہوا ہے یا کسی نے نکاح تو کیا ہے لیکن اس کی رخصتی نہیں ہوئی، ان کا تعلق نہیں ہوا اور کوئی مہر مقرر نہیں ہوا اور طلاق دینی پڑ رہی ہے، تو یہ اسلام میں اس کی اجازت ہے، اس کے اصول ہیں، تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ ہاں، انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو۔ تو یہاں پر کہا گیا ہے اگر ایسا ہے تو انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو، اور یقیناً خدا جانتا ہے کہ کس کی کیا استطاعت ہے
اور کس کے کیا حالات ہیں، کس کی کیا باتیں ہیں، کس وجہ سے جو ہے نا یہ مصیبت آ گئی ہے۔ تو اس میں بھی یہ ہے کہ دوسروں سے نا یہ نہ سوچو کہ اب تعلق تو ختم ہو جانا ہے، کہ یہاں تو بات نہیں بنی، تو ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ دو۔ یقیناً ایک جو ہے ایک بات تو ایسی ہے کہ ایک علیحدگی ہے یا جو بھی ہے، مسائل تو ہیں۔ خوشحال اپنے انداز سے اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق، دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے۔ دیکھیں وہی جو ہم بات کر رہے ہیں اس کی وضاحت آ جاتی ہے کہ جو خوشحال ہے وہ اپنے حساب سے دے، یعنی جس کو خدا نے بہت زیادہ دیا ہے وہ ایک چھوٹا سا گفٹ دیتا ہوا تو اچھا نہیں لگتا۔ خدا نے اسے جس حساب سے دیا ہے وہ اس حساب سے دے، اور جس کے پاس کم ہے وہ اس حساب سے دے۔ بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ اچھے ہیں اور آپ اچھائی پھیلاتے ہیں، آپ اچھے اخلاق کے مالک ہیں اور آپ نیکی پھیلاتے ہیں، تو پھر نیکی یہی ہے کہ جو ہے اپنی استطاعت کے مطابق نیکیاں کریں، اپنی استطاعت کے مطابق اپنے فرائض پورے کریں اور اس کے مطابق لوگوں کو دیں۔ اور آیت نمبر 237، اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو مقررہ مہر کا آدھا حصہ دے دو۔ یعنی اگر ایک خاتون سے نکاح ہو جاتا ہے اور جو ہے مہر مقرر ہو جاتا ہے، پہلے کیس میں مہر مقرر ہی نہیں ہے تو اپنی مرضی سے جتنا ہو سکے دے دو، اور نہ دینا یا نہ دینے کچھ بھی فرض نہیں ہے۔ تو اگر جو ہے مہر مقرر ہو گیا ہے اور نکاح ہو جاتا ہے لیکن اس خاتون سے کچھ ہوا نہیں ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں بنا ہے، تو پھر جو ہے آدھا مہر دے دو، کیونکہ مہر مقرر ہو گیا ہے تو بے شک اس سے تعلق نہیں ہوا یا اس کی ابھی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کی رخصتی پوری طرح عمل میں نہیں آئی ہے، تو جو ہے صرف نکاح ہوا ہے، تو پھر بھی مہر اگر مقرر ہو گیا ہے تو اس صورت میں بھی مہر آدھا ان کو دے دو اگر طلاق ہے۔ اور یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دیں۔ تو پھر یہاں اللہ تعالیٰ ایک کیس کر رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ لڑکے والوں کے مالی مسائل کیا ہیں، لڑکی والوں کی علیحدگی ہے یا جو بھی ہے، مسائل تو ہیں۔ خوشحال اپنے انداز سے اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق، دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے۔ دیکھیں وہی جو ہم بات کر رہے ہیں اس کی وضاحت آ جاتی ہے کہ جو خوشحال ہے وہ اپنے حساب سے دے، یعنی جس کو خدا نے بہت زیادہ دیا ہے وہ ایک چھوٹا سا گفٹ دیتا ہوا تو اچھا نہیں لگتا۔ خدا نے اسے جس حساب سے دیا ہے وہ اس حساب سے دے، اور جس کے پاس کم ہے وہ اس حساب سے دے۔ بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ اچھے ہیں اور آپ اچھائی پھیلاتے ہیں، آپ اچھے اخلاق کے مالک ہیں اور آپ نیکی پھیلاتے ہیں، تو پھر نیکی یہی ہے کہ جو ہے اپنی استطاعت کے مطابق نیکیاں کریں، اپنی استطاعت کے مطابق اپنے فرائض پورے کریں اور اس کے مطابق لوگوں کو دیں۔ اور آیت نمبر 237، اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو مقررہ مہر کا آدھا حصہ دے دو۔ یعنی اگر ایک خاتون سے نکاح ہو جاتا ہے اور جو ہے مہر مقرر ہو جاتا ہے، پہلے کیس میں مہر مقرر ہی نہیں ہے تو اپنی مرضی سے جتنا ہو سکے دے دو، اور نہ دینا یا نہ دینے کچھ بھی فرض نہیں ہے۔ تو اگر جو ہے مہر مقرر ہو گیا ہے اور نکاح ہو جاتا ہے لیکن اس خاتون سے کچھ ہوا نہیں ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں بنا ہے، تو پھر جو ہے آدھا مہر دے دو، کیونکہ مہر مقرر ہو گیا ہے تو بے شک اس سے تعلق نہیں ہوا یا اس کی ابھی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کی رخصتی پوری طرح عمل میں نہیں آئی ہے، تو جو ہے صرف نکاح ہوا ہے، تو پھر بھی مہر اگر مقرر ہو گیا ہے تو اس صورت میں بھی مہر آدھا ان کو دے دو اگر طلاق ہے۔ اور یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دیں۔ تو پھر یہاں اللہ تعالیٰ ایک کیس کر رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ لڑکے والوں کے مالی مسائل کیا ہیں، لڑکی والوں کے مالی مسائل کیا ہیں۔ ایسی صورت میں پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ڈرا رہا ہے کہ وہ یاد رکھیں کہ خدا ہر چیز کو جانتا ہے، اور جو نیتوں کو اور خیالات کو جانتا ہے یقیناً وہ ان خیالات کا پھر حساب کرتا ہے کہ جو ہے اگر وہ معاف کر دیں، خاتون معاف کر دے تو بھی یہ بہت بہتر ہے اگر ویسا ہی جائز بنتا ہو، یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے، یعنی وہ شخص معاف، یعنی اس کا جو شوہر ہے جس کے ساتھ نکاح ہوا تھا اور اب تو ختم ہو رہا ہے، اگر وہ معاف کر دے تو بھی یہ جو ہے بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو دونوں کی جو مسائل ہے خدا چونکہ ان کو جانتا ہے، یہاں تقوی کے لیے کہا گیا ہے، اصولی طور پر تو آدھا ہے لیکن اس کو مرضی کے ساتھ جو ہے ضرورت اور اخلاقیات کو سامنے رکھتے ہوئے ایسا کیا جا سکتا ہے۔ تمہارا معاف کر دینا تقوی سے بہت نزدیک ہے، اور اگر جو ہے وہ اگر خاوند جو ہے اس سے پورا مہر جو ہے نا دے دیا تھا واپس نہیں لیتا،
یا جو آدھا جو ہے وہ بھی چھوڑ دیتا ہے تو یقیناً یہ تقویٰ کے نزدیک ہے. اور اگر اس کی مالی مسائل ایسے ہیں کہ خاتون کو جو ہے نا واپس ہی کرنا چاہیے تو وہ کر دے, لیکن اگر وہ سمجھتی ہے کہ جو ہے اس سے نہ وصولی کرے تو یہ یقیناً اس کا تقویٰ کے نزدیک ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کی سچائی کو یقیناً اسے ریوارڈ دے گا. اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو, یعنی آپس میں جو تعلقات ہیں, کسی کے ساتھ بھی آپ کا جو تعلق ہے اس میں لحاظ کو اور بڑا پن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آپ کا طریقہ ہونا چاہیے کہ ہر تعلق میں آپ کا بڑا پن نظر آنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم چیزوں کو بچانے کی, دوسروں کو نقصان پہنچانے کی لاجکس ڈھونڈتے رہیں اور ان کو ایسی باتوں کے ساتھ چپ کرواتے رہیں. نہیں, تو ہر لین دین میں انسان کا بڑا پن ہونا چاہیے, کیونکہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے, اور یقیناً جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے جو بڑا پن اور جو بھلائی کرے گا اس کا ریوارڈ, اس کا جزا خدا دے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. تو یہی وہ کہہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کے اعمال کو دیکھ رہا ہے. اور خدا نے قرآن پاک میں اور احادیث میں یہ وضاحت کی گئی کہ خدا ہمارے ارادوں کو جانتا ہے, دل میں چھپی باتوں کو جانتا ہے, وہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے, اور یقیناً جو ہے جو ہماری نیتوں کو جانتا ہے یقیناً وہ اسی بنا پر جو ہے بہت زیادہ اپنا کرم نازل کرتا ہے اور زندگی میں ہمیں بہت ساری کامیابیاں دیتا ہے. تو آیت نمبر 237 تک مکمل ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.